ناظرین کرام، جیسا کہ عرض کیا گیا کہ سن 9 ہجری ماہ ذی قعد میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی واصل بجہنم ہوا۔ ان کے فرزند حضرت عبداللہ بن ابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے باپ کا آخری وقت ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ اس حالت میں آپ اس کے پاس تشریف لے چلیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضور نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، میرا نام حباب ہے۔ حضور نے فرمایا، تمہارا نام اپنے باپ کی طرح عبداللہ ہے۔ حباب شیطان کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ کا شمار فاضل صحابہ کرام میں ہوا کرتا ہے۔ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور التجا کی کہ سرکار اپنی قمیص عنایت کریں تاکہ میں اپنے باپ کو کفن کے طور پر دے سکوں۔ بلکہ طبرانی اور امام عبدالرزاق نے تو حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آخری وقت میں ملاقات کا پیغام بھی بھیجا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا، عبداللہ، کیا تمہارے دل میں یہود کی محبت ختم ہو گئی ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ میرے لیے مغفرت طلب کریں، نہ کہ مجھے جھڑکیں۔ پھر اس نے آپ سے قمیص طلب کی جس سے اسے کفن پہنایا جا سکے یا بطور تبرک قبر میں رکھا جا سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مرض الموت میں مبتلا ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے بات چیت فرمائی۔ اس نے عرض کی، میں آپ کی بات یعنی دین حق کی دعوت کی حقیقت سمجھ چکا ہوں۔ اب آپ آخری وقت پر مجھ پر ایک احسان فرمائیے کہ مجھے کفن کے لیے اپنی قمیص عطا فرما دیجئے اور میری نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام گلے شکوے بھلاتے ہوئے اسے اپنی قمیص عطا فرمائی، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہی۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے اٹھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اس نے فلاں فلاں روز یہ بات کہی تھی۔ حضرت عمر نے عبداللہ بن ابی کی تمام بکواسات شمار کیے، مثلاً اس کے یہ 2 اقوال ذکر کیے، اور نہ خرچ کرو ان درویشوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھوک سے تنگ آ کر تتر بتر ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ تو ضرور اس سے معزز ذلیل کو نکال دے گا۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کی تفسیر خازن میں اس طرح سے تحریر ہے کہ منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم غزوہ تبوک سے فارغ ہونے کے بعد مدینۃ المنورہ کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا۔ منافقین نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور مسلمانوں کو ذلت والا کہا۔ اللہ ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقین کو معلوم نہیں۔ اگر وہ یہ بات جانتے تو ایسا کبھی نہ کہتے۔ منقول ہے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہونے کے چند ہی روز بعد عبداللہ بن ابی منافق اپنے نفاق کی حالت پر ہی مر گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی، کیونکہ ابھی تک منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کے متعلق صریح حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ نے اس کے ظاہری اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات قبول نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل اس طرح عبداللہ بن ابی کے فرزند کی دلداری بھی فرمائی جو پکے سچے مومن تھے، اور اس کا اثر منافقین کی جماعت پر بھی ہوا، کیونکہ اس روز بہت سے منافقین نے توبہ کر لی تھی۔ جب انہوں نے
عبداللہ بن ابی کو دیکھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قمیض مانگ رہا ہے تاکہ اسے کفن دیا جا سکے، اور یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی اور اپنی رائے سے دستبردار ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ میں طوالت اختیار فرمائی اور عبداللہ بن ابی کے لیے بہت زیادہ استغفار فرمائی۔ حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی طویل نماز جنازہ عبداللہ بن ابی کی پڑھائی تھی، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی اور کی نماز جنازہ میں اتنی طوالت اختیار فرمائی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی میت کے ساتھ گئے، اس کی قبر پر قیام فرمایا، یہاں تک کہ لوگ اسے دفنانے سے فارغ ہو گئے۔ اب نماز جنازہ پڑھانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ایک تو عبداللہ بن ابی کے مومن بیٹے کی تالیف قلب کرنا ہوگا، دوسرا بنو خزرج کی بھی حوصلہ شکنی سے گریز فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ نہ پڑھاتے تو یہ اس کے فرزند دلبند اور اس کی قوم دونوں کے لیے باعث عار ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ابی کا بدلہ چکانے کے لیے اسے قمیض بھی دی، کیونکہ اس نے اس روز حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قمیض دی تھی جب وہ غزوہ بدر کے روز گرفتار ہو گئے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ اس آیت طیبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید تھی، لیکن یہ آیت طیبہ اس وقت نازل ہوئی جب لوگ عبداللہ بن ابی کو دفنانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ دوسرے قول کے مطابق نماز جنازہ پڑھا لینے کے بعد نازل ہوئی، مگر پہلا قول درست ہے۔ صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر واپس تشریف لائے، کچھ ہی دیر بعد یہ آیت طیبہ نازل ہو گئی۔ امام طبرانی نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے مقابلے میں میری قمیص ابن ابی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، مگر مجھے امید ہے کہ میرے طرز عمل سے اس کی قوم کے 1000 افراد حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ بخاری کی شرح امام قسطلانی میں درج کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی کی قوم نے یہ دیکھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص سے شفاعت کی لو لگائے ہوئے بیٹھا ہے اور اسے عذاب کے دور ہو جانے کی امید ہے، تو ان میں سے 1000 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔